بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. میں آج آپ سے ناظرین گیلپ کا ایک بہت اہم سروے اس کا رزلٹس میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. اور اس میں بیسیکلی کہ پاکستان میں جو ڈفرینٹ ادارے ہیں جس میں فوج شامل ہے, پارلیمنٹ, سیاستدانوں کی اوور آل بات کی گئی, اور میڈیا, کورٹ, سب کی مطلب ایک حوالے سے کہ ان کی کیا سٹینڈنگ ہے, ان کے بارے میں جو لوگوں کا کتنا ان کے اوپر جو ان کے کام ہے ان کے اوپر لوگوں کا اعتماد ہے. تو سب سے امپورٹنٹ اس میں بات جو سامنے آئی وہ یہ کہ 88% جو لوگ ہیں پاکستان کے, ان کا سب سے زیادہ اعتماد پاکستان کی ملٹری, پاکستان کی فوج کے اوپر ہے. اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ اگر آپ سیاستدانوں کا دیکھیں وہ کافی نیچے ہے, یہ بھی آپ سے شیئر کروں گا. پھر یہ کہ سیاستدانوں کا اگر دیکھا جائے کون سب سے پاپولر ہے, عمران خان سب سے اوپر ہیں اور کافی اوپر ہیں. اور عمران خان کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں, اور پھر عمران خان کے بعد اگر دوسرے سیاستدانوں کو دیکھا جائے تو میاں نواز شریف صاحب کہاں پہ ہیں, کس نمبر کے اوپر ان کی پاپولیرٹی ہے, یہ بھی آپ کو بتاؤں گا. پھر یہ کہ اگر پی ٹی آئی الیکشن لڑتی ہے اور پی ٹی آئی عمران خان کے بغیر الیکشن لڑتی ہے تو پھر کس قسم کا یہ سروے کیا کہتا ہے کہ کتنے پی ٹی آئی کے لوگ, کس پرسنٹیج سے پی ٹی آئی کے لوگ ووٹ ڈالیں گے پی ٹی آئی کو وداؤٹ عمران خان, مائنس عمران خان. اور اگر فرض کریں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کو بھی الیکشن لڑنے کا موقع نہیں دیا جاتا تو پھر جو پارٹیز ہیں, جو پی ایم ایل این ہے وہ کہاں سٹینڈ کرتی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کہاں سٹینڈ کرتی ہے, باقی سیاسی پارٹیوں کا کہاں پہ کھڑی ہوں گی. اچھا, اس کے لحاظ سے ایک اور امپورٹنٹ بات کہ ایک چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مئی 9 کے حوالے سے اور پھر اس کی ایک بڑی اہمیت ہے جو بات کرنے جا رہا ہوں کہ ملٹری کی آپ ایز این انسٹیٹیوشن تو میں نے آپ کو پاپولیرٹی بتا دی کہ وہ تو بہت زیادہ ہے 88%, لیکن ملٹری ورسز عمران خان ان کا کمپیریزن کیا گیا تو لوگ کیا کہتے ہیں, اور یہ بڑی انٹرسٹنگ انفارمیشن ہے. پھر اس لحاظ سے کہ اگر ایک ملٹری کی گورنمنٹ ہو, ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہو, بے شک وہ عمران خان کی ہو, نواز شریف کی ہو, کس قدر لوگ کس کو لوگ زیادہ سپورٹ کرتے ہیں, ملٹری گورنمنٹ کو یا پولیٹیکل گورنمنٹ کو, یہ ساری چیزیں ہیں اس میں. تو میں اب آپ کو کچھ فیکٹس بتانے جا رہا ہوں جو سمپل میں آپ کو نریٹ کر رہا ہوں. اچھا, یہ سروے جولائی میں کیا گیا, جولائی کا یہ سروے ہے 2023 کا. اس کے مطابق فوج کے معاملے میں جو لوگوں کا اطمینان ہے یا جو اطمینان کی جو سطح ہے وہ 88% ہے, میڈیا اور عدالتوں کے متعلق 56% ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان 42% ہے, بلدیاتی حکومتوں کے متعلق 51%, پولیس کے مطابق 54%, پارلیمنٹ 47%, جبکہ سیاستدانوں کے اوپر جو لوگوں کا اعتماد ہے وہ 39% ہے. کہاں 88% فوج کے بارے میں اور 39% جو ہے وہ سیاستدانوں کے بارے میں. پھر صوبائی سطح کے اوپر یہی والی جو چیز ہے, پنجاب میں جو فوج کی مقبولیت کی سطح ہے وہ 90% ہے, سندھ میں 88% ہے, اور کے پی کے میں خیبر پختونخوا میں 91% ہے, بلوچستان میں مطلب ہے کہ باقی صوبوں کے مقابلے میں کم ہے, 66% ہے. پنجاب میں جو سیاستدانوں کی مقبولیت کی سطح ہے وہ 43% ہے, سندھ میں 34% ہے, کے پی کے میں 29% ہے, اور بلوچستان میں 34% ہے. صوبوں میں سروے میں حصہ لینے والے تقریباً سبھی لوگوں نے فوج کے کام کرنے کے انداز پر اطمینان کا اظہار کیا, ماسوائے بلوچستان کے جہاں کہ میں نے بتایا آپ کو کہ وہاں پہ فوج کی مقبولیت 66% ہے. عمومی لحاظ سے دیکھیں تو سروے میں شامل لوگوں کی اکثریت نے سیاستدانوں کے لیے منفی رائے کا اظہار کیا, اور ان میں ایسی خواتین نے نچلی سطح پر ریٹنگ دی جو کے پی کے میں رہتی ہیں اور نسبتاً بہتر تعلیم یافتہ ہیں. سیاستدانوں میں دیکھیں تو عمران خان کی مقبولیت, اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, ذرا سنیے گا. عمران خان کی مقبولیت جو ہے وہ 60% ہے, 60% عمران خان کی مقبولیت ہے. ان کے بعد نواز شریف نہیں ہے, ان کے بعد سعد رضوی, ٹی ایل پی کے سعد رضوی صاحب ہیں, اور پرویز الہی, یہ دونوں اس کے بعد سٹینڈ کرتے ہیں, اور دونوں کی جو مقبولیت ہے وہ 38% ہے. اچھا, اس کے علاوہ اس کے بعد آتے ہیں میاں نواز شریف, تیسرے نمبر پہ بھی نہیں آتے. شاہ محمود قریشی ہیں جن کی ہے 37%. اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کی مقبولیت ہے 36%, شہباز شریف کی ہے 35%, مریم نواز صاحبہ کی ہے 30%, اور پھر اس طرح باقی جو بھی ہے لوگ ان کی مقبولیت کی بات کی گئی. پنجاب میں دیکھیں تو عمران خان کی مثبت مقبولیت کی سطح جو ہے وہ 58% ہے, سعد رفیق صاحب کی 49% ہے. یہ انڈیویجولز کی بات کر رہا ہوں, پارٹی کی بھی بات نہیں کر رہا.
پرویز الہی صاحب کی 49% ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کی پنجاب میں 43% ہے، شہباز شریف صاحب کی پنجاب میں میاں نواز شریف صاحب سے زیادہ ہے، مطلب ہے کہ شہباز شریف صاحب کی 43% ہے، نواز شریف صاحب کی 41% ہے، اور پھر باقی جو بھی سیاستدان آتے ہیں۔ سروے کے مطابق مثبت لحاظ سے سب سے زیادہ مقبولیت کی سطح پی ٹی آئی حکومت کو اپنی معاشی کارکردگی سے ملی، اور یہ 64% ہے۔ جب مطلب ہے کہ ان کو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی مقبولیت کے بارے میں پوچھا گیا تو 64% لوگوں نے اطمینان کا اظہار کیا، اور خاص طور کے اوپر ان کی معاشی جو پالیسیاں ان کے اوپر۔ سیاسی جماعتوں کے حوالے سے دیکھیں تو سروے میں شامل لوگوں کی اب اوور آل اب ایک مقبولیت آ گئی انڈیویجولز کی، پولیٹیشنز کی، جیسے میں نے بتا دیا عمران خان، نواز شریف، سب کچھ، اور اس میں عمران خان سب سے اوپر اور بہت اوپر ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب تقریباً چوتھے نمبر کے اوپر ہیں، چوتھے پانچویں نمبر کے اوپر آتے ہیں، اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ لیکن اب ہم سیاسی جماعتوں کی مقبولیت کا کیا ہے، یہ جو بتا رہا ہے سروے، اس کے مطابق جو پی ٹی آئی سیاسی جماعتوں کے حوالے سے دیکھیں تو سروے میں شامل لوگوں کی 38%، سب سے زیادہ جو مقبول جماعت ہے وہ پی ٹی آئی ہے 38%، 16% جو ہے وہ نون لیگ کافی نیچے آئی ہے، اور یہ کہا بھی جا رہا تھا۔ 38% سے آدھی سے بھی نیچے، جو جہاں پہ پی ٹی آئی کی مقبولیت ہے اس سے آدھی سے بھی نیچے نون لیگ کی مقبولیت کی بات کی گئی، 10% بات کی گئی، 10% پاکستان پیپلز پارٹی، 15% ٹی ایل پی، 9% جماعت اسلامی، 6% ایم کیو ایم پاکستان کو۔ یہ مطلب ہے کہ اس لحاظ سے، اس پرسنٹیج سے لوگ ان پارٹیوں کو پسند کرتے ہیں۔ اچھا 44%، 44% لوگوں نے کہا کہ انہوں نے 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا، جبکہ 23% نے نون لیگ، جبکہ 16% نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا تھا۔ اگر الیکشن آئندہ ہفتے ہو جائیں، جب سوال ان سے پوچھا گیا کہ اگر نیکسٹ ویک الیکشن ہو جائیں تو جو ووٹرز پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے، ہر 5 میں سے 2 افراد کا کہنا تھا کہ اگر عمران خان پی ٹی آئی کے صدر نہ ہو تو وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے، یعنی کہ 100 میں سے 40 لوگوں نے کہا پی ٹی آئی کے ووٹرز نے کہ ہم پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے اگر عمران خان صاحب نہ ہوئے، جبکہ جو میجورٹی تھی انہوں نے یہ کہا کہ ہم ووٹ پھر نہیں کاسٹ کریں گے، اپنا ووٹ نہیں دیں گے۔ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کے لحاظ سے۔ ہر 5 میں سے 2 افراد کا کہنا تھا کہ اگر عمران خان پارٹی کا صدر نہ ہو، یعنی چیئرمین نہ ہو، تو وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے۔ پی ٹی آئی کے ووٹوں کی آدھی تعداد کا کہنا تھا کہ پہلے ہی عمران خان پارٹی کے صدر نہ رہے، بھلے عمران خان پارٹی کے صدر نہ رہیں، وہ پھر بھی پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے۔ اگر پی ٹی آئی الیکشن میں حصہ نہ لے تو پی ٹی آئی کے ووٹروں کی تقریباً چوتھائی تعداد نون لیگ کو ووٹ دے گی۔ سروے کے مطابق 2 میں سے 1 شخص کا کہنا تھا کہ وہ خود کو اپنی من پسند سیاسی جماعت کا سخت حامی سمجھتا ہے۔ ایک سوال پر کہ جی اگر الیکشن آئندہ ہفتے ہو جائیں تو آپ کس جماعت کو ووٹ دیں گے، کہ جواب میں سروے میں پنجاب میں شامل 41% لوگوں نے کہا پی ٹی آئی، 28% لوگوں نے کہا نون لیگ، 4% نے کہا پیپلز پارٹی، جبکہ 6% نے ٹی ایل پی کی بات کی۔ اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو پنجاب میں 41% لوگ کہتے ہیں کہ اگر آئندہ ہفتے الیکشن ہوتے ہیں تو ہم پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے، جبکہ 28% کہتے ہیں کہ ہم نون لیگ کو ووٹ دیں گے۔ اچھا سندھ میں 36% کا کہنا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے، 35% کا کہنا ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے، 3% نون لیگ، 2% ایم کیو ایم، اور پھر باقی جماعتیں۔ خیبر پختونخوا کے معاملے میں 69، ایک کم 70% جو لوگ ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہم پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے، 12% نے کہا کہ نون لیگ کو، جبکہ 2% پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے۔ بلوچستان کے معاملے میں پی ٹی آئی سر فہرست رہی اور وہاں پہ بھی پی ٹی آئی نمبر 1 ہے، اور 36% نے کہا کہ وہ تحریک انصاف کو ووٹ دیں گے، 18% نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے، جبکہ اے این پی اور نون لیگ کے لیے 11% عوام نے آمادگی ظاہر کی۔ اچھا سروے سے معلوم ہوتا ہے کہ نوجوان ووٹرز جو پہلی مرتبہ جو ووٹ ڈالیں گے میں پی ٹی آئی کو نمایاں مقبولیت حاصل ہے، اور یہ نوجوان ہیں جن کے پاس بہتر تعلیم اور اچھا انٹرنیٹ ہے، مطلب ہے کہ ان کے پاس انٹرنیٹ سروسز بھی ہیں۔ شمالی پنجاب میں پی ٹی آئی مقبول ہے، جبکہ مرکزی اور مغربی پنجاب میں کم مقبول ہے۔ کراچی میں اب بھی پی ٹی آئی کے لیے بھاری مقبولیت پائی جاتی ہے، نون لیگ مرکزی پنجاب اور صوبے کے دیگر علاقوں میں مقبول ہے۔
اچھے تعلیم یافتہ لوگوں کے مقابلے میں کم تعلیم یافتہ جو طبقہ ہے وہ نون لیگ کی طرف مائل ہے. سروے میں شامل لوگوں کی 35% تعداد کا کہنا ہے کہ اگر الیکشن آئندہ ہفتے ہو جائیں تو وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے. اندرون سندھ پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک برقرار ہے. پیپلز پارٹی کو بلوچستان میں بھی حمایت حاصل ہے. اگر عمران خان پی ٹی آئی کے سربراہ نہ رہے تب بھی 5 میں سے 2 افراد کا کہنا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے. اگر پی ٹی آئی الیکشن میں حصہ نہ لے تو 24% لوگ نون لیگ، 20% پیپلز پارٹی، 8% ٹی ایل پی، 5% جے یو آئی ایف، 5% جماعت اسلامی، 4% اے این پی اور 4% ایم کیو ایم کو ووٹ دیں گے. سیاسی جماعتوں کی حکومت اور فوجی حکومت کے آپشن، یہ بڑا انٹرسٹنگ چیز ہے ناظرین. دیکھیے گا کہ سیاسی جماعتوں کی حکومت یعنی کہ جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہوتی ہیں اور پھر فوجی حکومت کے آپشن کے اوپر جو سروے جب کیا گیا تو ایک بڑے حصے کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے مقابلے میں وہ فوجی حکومت کی حمایت کریں گے. دلچسپ بات یہ ہے کہ جب آپشن یہ دیا گیا کہ عمران خان اور نواز شریف میں سے وہ کس کو چنیں گے تو جواب میں صرف 3% کا فرق تھا، یعنی کہ 46% نے کہا کہ وہ عمران خان کو ووٹ دیں گے جبکہ 43% نے کہا وہ کہ نواز شریف کو ووٹ دیں گے. فوج کا سیاست میں کردار ہونا چاہیے نہیں، اس سوال کے جواب میں 32% کا کہنا تھا لوگوں کا کہ جی فوج کا سیاست میں بڑا کردار ہونا چاہیے جبکہ 31% نے کہا فوج کا سیاست میں بالکل کردار نہیں ہونا چاہیے. 5% نے اس سوال کا جواب نہیں دیا. دلچسپ بات یہ ہے کہ نون لیگ کے 43% ووٹر کا کہنا تھا کہ فوج کا ملکی سیاست میں بڑا کردار ہونا چاہیے جبکہ اس معاملے میں پی ٹی آئی کے 26% اور پیپلز پارٹی کے بھی 26% لوگوں نے یہی جواب دیا کہ فوج کا کردار جو ہے وہ ملکی سیاست میں بڑا کردار ہونا چاہیے. یعنی کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز، بے شک وہ پی ٹی آئی کے بھی لوگ ہیں، وہ پی ایم ایل این کے بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی ہیں، جب فوجی اور سول حکومت کے درمیان آپشن لیا گیا تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اتنی پرسنٹیج کے لوگوں نے کہا کہ ہم فوجی جو حکومت ہے ہم اس کو پریفر کرتے ہیں اور فوج کا ہم سیاست میں بڑا کردار ہم پریفر کرتے ہیں کہ اس کا کردار ادا کرنا چاہیے. پی ٹی آئی میں 38% لوگ چاہتے ہیں کہ فوج کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے. نون لیگ میں یہ شرح جو ہے یہ 21% ہے جبکہ پیپلز پارٹی میں پیپلز پارٹی کی یہ 28% یہ ایک شرح ہے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ آپ دیکھ لیں ناظرین، یہ ایک سروے ہے جو میں نے آپ کو، یہ گیلپ کا سروے تھا اور یہ ایک پولیٹیکل اینٹی نے اپنی کنزمپشن کے لیے اپنے لیے انہوں نے یہ سروے کروایا تھا اور یہ اس کی کاپی مجھے ملی تو میں نے سوچا اس کو میں شیئر کر لوں. اور اس میں کچھ چیزیں جو ایک مطلب ہے کہ جو فیکٹس میں نے آپ کو بتا دیے، ایک تو یہ کہ فوج کے مقابلے میں اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہم زیادہ مقبول ہیں اور فوج ہم سے کم مقبول ہے تو وہ بالکل بات غلط ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ 88% فوج ہے ایز این انسٹیٹیوشن کی بات کر رہا ہوں، اور سیاستدانوں کی ان جنرل جب ان کی جو وہ دیکھی گئی تو وہ آپ دیکھیں تقریباً کوئی 36% ان کی پاپولیرٹی بنتی ہے. اور اس لحاظ سے اور پھر جو کہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ فوجی حکومت اور سول حکومت تو زیادہ تر لوگ فوجی حکومت کو آپٹ کر رہے ہیں کہ وہ بہتر مطلب ہے کہ اس کے لیے زیادہ بہتر وہ سمجھتے ہیں کہ فوجی حکومتیں زیادہ بہتر ہوتی ہیں. اچھا پھر ایک اور آپ دیکھ لیں کہ اسی میں جو چیز جو بتائی گئی کہ سیاست میں کردار جو فوج کا بہت ایک بڑا کنسیڈربل نمبر جو ہے وہ پی ایم ایل این کا ووٹرز کا، پی ٹی آئی کے سپورٹرز کا اور ایون پاکستان پیپلز پارٹی اور دوسری سیاسی جماعتوں کا، وہ یہ کہتا ہے کہ آرمی کا، فوج کا سیاست میں ایک اہم بڑا کردار ہونا چاہیے. سو یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ جو اس بڑی سگنیفیکنٹ تھی اس سروے میں، تو میں نے سوچا میں آپ سے شیئر کر لوں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.